کی سیرت کو آپ کسی بھی بزرگ ہستی کی سیرت کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اکابرین کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے نکال دیں، پھر بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ سیدنا سرکار بڑے پیر روشن ضمیر قطب ثانی سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ کے نام کا نظر و نیاز کرتے ہیں، لیکن آپ کی کرامتوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، آپ کی بزرگی کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے فضائل کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے مناقب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو پوری دنیا سرکار غوث اعظم کا نام لے رہی ہے، پوری دنیا جو سرکار غوث اعظم سے مدد کو طلب کر رہی ہے، پوری دنیا جو سرکار غوث اعظم کے چوکھٹ پر اپنے سر نیاز کو جھکانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتی ہے، ایسے نہیں بلکہ سیدنا سرکار غوث اعظم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی کٹھنائیوں کو آپ نے جھیلا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کو آپ کا یہ رتبہ اور مرتبہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، سیرت غوث اعظم کے جب سیرت غوث اعظم کو بیان کیا جائے تو صرف ایک پہلو کو نہ دیکھا جائے غوث اعظم کے، کہ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا تھا کہ آپ نے ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے حضرات گرامی، یہ بات صحیح ہے، آپ کے ایک پہلو پر نہ نظر ڈالی جائے، صرف آپ کی کرامتوں کو نہ بیان کیا جائے، صرف آپ کے جو ہے عظمت و فضائل ہی کو نہ دیکھا جائے، بلکہ آپ کی محنتوں کو بھی دیکھا جائے، آپ کی مشقتوں کو بھی دیکھا جائے۔ جہاں یہ بیان کیا جائے کہ غوث اعظم نے مرغے کی ہڈیوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تو وہ زندہ ہو گیا، وہیں یہ بھی بیان کیا جائے کہ غوث اعظم سرکار نے 40 سال تک بغداد کے جنگلوں کا پتا بھی آپ نے کھایا ہے۔ جہاں غوث اعظم کے لیے اس سیرت کو بیان کیا جائے کہ غوث اعظم سرکار نے اپنے قدم سے ٹھوکر مار کر کے مردوں کو زندہ کر دیا ہے، وہیں اس بات کو بھی دھیان میں رکھا جائے کہ غوث اعظم سرکار نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ حضرات، غوث اعظم کی سیرت کو سیرت کے صرف اسی پہلو پر نہ نگاہ ڈالی جائے کہ سرکار غوث اعظم نے 12 سال کے ڈوبے ہوئے کشتی کو نکال دیا ہے، صرف اسی کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ سرکار غوث اعظم راتوں رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ غوث اعظم نے علم دین کو حاصل کیا ہے، غوث اعظم نے ماں باپ کے پیارے وطن کو چھوڑا ہے، غوث اعظم نے اعزا اقربا کو چھوڑا ہے، غوث اعظم نے کئی دنوں تک فاقہ کشی کی ہے۔ جہاں بہت ساری کرامتوں کو بیان کی جائے وہاں سرکار غوث اعظم کے اس پہلو پر بھی نظر ڈال لیا جائے۔ چنانچہ حضرات گرامی، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے نکلا اور جنگلوں میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں چند بزرگ اللہ والے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر کے ان سے پوچھا، کیا آپ حضرات کو کچھ کھانے پینے کی خواہش ہے؟ کتنا دن ہو گیا آپ لوگوں نے نہیں کچھ کھایا ہے؟ تو ان بزرگوں نے بتایا کہ ہم کو ایک ہفتہ سے زیادہ گزر گیا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اب غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان بزرگوں کو دیکھا کہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کئی ہفتوں کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو میں بھی اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا رب نہیں مجھے
کھلا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 4 مہینہ گزر گیا، 6 مہینہ گزر گیا۔ غوث اعظم سرکار نے ایک لقمہ کھانا اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کی سیرت بیان کرنے والے علماء بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم پر جب بھوک نے غلبہ کو طاری کیا، جب بھوک نے اپنے اثر کو جمانا شروع کر دیا، تو غوث اعظم سرکار کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے الجو الجو یعنی بھوک اور بھوک کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ہاتھ الگ آواز دے رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ الگ جواب دے رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، پیر الگ سے آواز دے رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ کا سر پاک الگ سے آواز دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے جسم کے ایک ایک رونگٹے سے بھوک کی آواز آتی تھی، لیکن پھر بھی غوث اعظم نے کھانے کی طرف توجہ نہیں ڈالا، غوث اعظم نے کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے خواجہ خضر چلے جاؤ، اور بغداد کی پہاڑیوں میں میرا غوث ہے، میرا قطب ہے، میرا محبوب بندہ ہے جسے دنیا عبد القادر کہتی ہے، چلے جاؤ ان کو کھانا کھلا دو۔ اب سرکار خواجہ خضر علیہ السلام ہے، وہ کھانے کا دشت لے کر کے غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، اے بڑے پیر دستگیر، اے روشن ضمیر، اے پیروں کے پیر، اے غوث عالم، اے قطب زمانہ، اے شہباز لامکانی، اے محبوب سبحانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کھانا کھا لو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، جب تک میرا رب نہیں مجھے کھلائے گا میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ حضرات گرامی خواجہ خضر نے کھانے کو لیا اور واپس چلے گئے۔ پھر کئی دن کا عرصہ گزر گیا، ابھی غوث اعظم نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ خضر کو حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ میرے غوث کو کھانا کھلا دو، میرے محبوب بندے کو کھانا کھلا دو۔ پھر حضرت خواجہ خضر کھانا لے کر کے آئے، پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر غوث اعظم سرکار نے کھانے سے انکار فرما دیا۔ پھر حضرت خواجہ خضر اس کھانے کو لے کر کے چلے گئے۔ پھر کئی عرصہ کے بعد اس کھانے کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بڑے پیر دستگیر اب آپ کھانا کھا لیجئے، کئی مہینہ گزر گیا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا رب نہیں مجھے کھلا دے گا، جب تک کہ میرا رب نہیں مجھے کھلا دے گا۔ حضرت خضر عرض کرتے ہیں، اے غوث اعظم یہ میں اپنے طرف سے تمہارے لیے کھانا نہیں لایا ہوں، بلکہ تمہارے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، لے جاؤ میرے غوث اعظم کو کھانا کھلا دو۔ جب غوث اعظم سرکار نے یہ غنا سنا کہ میرے رب نے میرے لیے کھانا بھیجا ہے، فرماتے ہیں خضر تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ساتھ میں کھا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ غوث اعظم ہے کہ جب تک ان کا رب انہیں نہیں کھلاتا ہے اپنے مرضی سے وہ کھانے کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قسمیں دے دے کر تجھ کو کھلائے پلائے تیرا رب تجھے۔ سرکار غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو قسم دے کر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرات گرامی آج بڑے بے باکی کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے صرف اس پہلو پر نظر ڈالا جا رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے مردے کو ٹھوکر مار دیا تو زندہ ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنے قدم سے قبر پر ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی بغداد شریف کے اندر ایک عیسائی رہا کرتا تھا، وہ عیسائی یہ لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلند و بالا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ عیسائی تھا، وہ اپنے نبی کا رتبہ ہمارے نبی سے بڑھانا چاہتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور کر رہا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی مردے کو زندہ فرماتے ہیں۔ تمہارے نبی کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرات سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس کے بہکاوا میں دھیرے دھیرے آ رہے تھے، اس کی بات لوگوں کے دلوں پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اسی طرح جیسے آج ان عیسائیوں کی ناجائز اولاد ہندوستان کی سرزمین پر پائی جاتی ہے، جو بڑے بے باکی کے ساتھ اس جملہ کو بول دیا کرتے ہیں کہ جن کا نام محمد یادی ہے، معاذ اللہ انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ نبی کو کوئی سی چیز کا اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ نبی پاورفل نہیں ہے، معاذ اللہ نبی کے علم غیب پر انکار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ان کے باپ دادا اس زمانے میں بھی سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات رفتہ رفتہ سیدنا سرکار غوث اعظم کو لگ گئی۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا بتاؤ وہ کون عیسائی ہے جو میرے نبی کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، ذرا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ عیسائی کو پیش کیا گیا۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا بتا تو کیا کہہ رہا ہے میرے نبی کے بارے میں، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی نے کہا کہ میرے نبی تو وہ عظیم مرتبے کے نبی ہیں جنہوں نے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ حضرت غوث اعظم اتنا سنتے ہیں تو آپ کے چہرے پر غوثیت کا جلال ظاہر ہو جاتا ہے، غصے میں آتے ہیں سرکار غوث اعظم اور فرماتے ہیں ابے ناہنجار تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے، ابے نبی کے غلام کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے کہ اگر نبی کا غلام چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مردے کو زندہ کر دیں تو مان لوں گا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا یہ بتا تیرے نبی کیا کہہ کر مردے کو زندہ کرتے تھے؟ تو اس عیسائی نے کہا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے قم بے اذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضرت غوث اعظم کو جلال آیا، آپ فرماتے ہیں چل کس قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے، کس قبر کے مردے کو اٹھانا ہے۔ عیسائی لے کے گیا ایک بہت پرانے قبرستان میں، اور اس قبرستان میں جو سب سے زیادہ پرانا مردہ تھا اس کے قبر کے پاس کہا یہی وہ مردہ ہے جسے آپ زندہ کر رہے ہیں، میں مان لوں گا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے نبی کو پاور بخشا ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ایک بار پھر بتا دے تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر مردے کو زندہ کرتے تھے؟ عیسائی نے کہا میرے نبی کہا کرتے تھے قم بے اذن اللہ، اے مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضرت غوث اعظم نے اپنے قدم کے ٹھوکر کو اس قبرستان پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں قم بے اذن، اے عیسائی سن لے تیرے نبی اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ غوث اعظم اپنے حکم سے مردے کو زندہ فرماتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ قبر کا مردہ جو ایک گویا تھا گاتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھ جاتا ہے اور غوث اعظم کی ولایت کی گواہی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کرامت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اے سرکار غوث اعظم بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے رتبے اور مرتبہ کے لحاظ سے آپ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے سر مقدس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے تلوا کو چاٹ رہے ہیں، آپ کے تلوا کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو عطا کیا۔ حضرات گرامی بغداد کے اندر آج بھی ہم لوگوں کے اندر اور آج بھی ہمارے معاشرہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے اور اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی لوگوں میں
پھیلتی ہے تو جہاں 100 لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں وہاں ایک ان کا بھی دشمن بھی ہو جاتا ہے، بدخواہ بھی ہو جاتا ہے، برائیاں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی ٹھیک سرکار غوث اعظم کے رتبے کو سن کر، آپ کی کرامتوں کو سن کر جہاں بہت سارے لوگ آپ سے عقیدت رکھنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے عقیدت و محبت کا گن گانے لگے، آپ کی عقیدت و محبت کا نعرہ لگانے لگے، وہی چند بدخواہ لوگ بھی تیار ہو گئے جو غوث اعظم سے چڑھ رکھنے لگے، غوث اعظم سے جلن رکھنے لگے، غوث اعظم سے دشمنی رکھنے لگے، اور غوث اعظم کے تقویٰ، طہارت و بلندی کو دیکھ کر کے آپ کے اندر عیب جوئی کرنا شروع کر دیا، آپ کے اندر عیب تلاشنا شروع کر دیا۔ کون سا عیب مل جائے غوث اعظم کے اندر کہ ان کو بدنام کر دیا جائے، کون سی عیب کی بات مل جائے غوث پاک کے اندر کہ ان کے رتبے کو گھٹا دیا جائے، کون سی ایسی بات مل جائے غوث اعظم کے اندر کہ ان کے رتبے اور مرتبہ کی توہین کی جائے۔ چنانچہ چند لوگ سرکار غوث اعظم کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے خانقاہ میں پہنچے تو پوچھا، خانقاہ میں دیکھا سرکار غوث اعظم خانقاہ میں موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو غوث اعظم نہیں ہے، چل کر کے مسجد میں دیکھا جائے، ہو سکتا ہے غوث اعظم سرکار مسجد میں ہو۔ چنانچہ گئے، دیکھا تو سرکار غوث اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوٹا لے کر کے وضو بنانا چاہ رہے ہیں، وضو بنانے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرات گرامی میں آپ کو بتا دوں کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ آپ پچھم منہ بیٹھیں اور پچھم منہ بیٹھ کر کے آپ وضو کریں، اور جو لوٹا لے کر کے آپ بیٹھیں اس لوٹے کا منہ بھی، یعنی اس کی جو ٹوٹی ہے جس سے پانی گرتا ہے، اس کا بھی رخ پچھم ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سنن میں سے ہے، یہ مطلب سنن میں سے ہے اور یہ مستحبات میں سے ہے، اس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ اگر آپ کا رخ پچھم نہیں ہے تو آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لوٹے کا رخ پچھم نہیں ہے تو آپ کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے اس مستحبات پر عمل کیا تو اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اب چند لوگ آئے تو کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھم منہ قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے بیٹھے ہیں اور وضو کرنا جا رہے ہیں، اور کیا دیکھا کہ آپ کے لوٹا کی جو ٹوٹی ہے اس کا رخ پچھم سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ تب تک جو لوگ بدخواہ تھے، جو عیب تلاش کرنا چاہتے تھے، ان کو عیب مل گئی، انہوں نے فوراً آپس میں چینی گوئیاں کرنا شروع کر دیا۔ ارے یار غوث اعظم کی تعریف اس طرح کر رہے ہو، ان کو تو سنت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، غوث اعظم کے رتبہ کو اس طرح بیان کر رہے ہو، انہیں تو وضو کے مستحبات کے بارے میں نہیں ہے، انہیں غوث عالم کہہ رہے ہو، انہیں غوث اعظم کہہ رہے ہو اور انہیں تمام ولیوں کا سردار بتا رہے ہو، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو وضو کرنے کی سنت میں، وضو میں جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، انہیں اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے۔ غوث اعظم سنتے رہے، اس کے بعد غوث اعظم کو جلال آیا، غوث اعظم کو جلال آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگوں کیا تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے لوٹا کی ٹوٹی قبلہ سے ہٹ گئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں سرکار غوث اعظم، ہم یہی تو تلاش کرنے آئے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ہمیں نادانو، اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ جب سارے لوگوں نے آنکھوں کو بند کیا، اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے آنکھوں کو کھولو۔ جب انہوں نے اپنے آنکھوں کو کھولا تو سرکار غوث اعظم نے اپنے لوٹا کو گھما دیا۔ حضرات تاریخ شاہد ہے کہ غوث اعظم کے لوٹا کی ٹوٹی جدھر جا رہی ہے قبلہ ادھر نظر آ رہا ہے۔ اگر ٹوٹی جو ہے لوٹا کی مشرق کی طرف نظر آ رہی ہے تو قبلہ مشرق کی طرف نظر آ رہا ہے، اگر مغرب کی طرف ٹوٹی کا لوٹا کا ٹوٹی جا رہا ہے تو قبلہ مغرب کی طرف نظر آ رہا ہے، اگر شمال کی طرف جا رہا ہے تو قبلہ شمال کو نظر آ رہا ہے۔ سارے مجتہدین نے جو غوث اعظم سے معاندت رکھتے تھے، سارے کے سارے لوگ غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے اور پکار
اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ عظمتیں عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صرف آپ کے ایک پہلو پر نہ نظر ڈالی جائے بلکہ آپ کے ہر پہلو کو دیکھا جائے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں یہ بات روایت کی طرف پر مشہور ہے کہ سرکار غوث اعظم 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہے کوئی شخص ایسا جس نے عشاء کے لیے وضو کیا ہو اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گیا ہو اور پوری رات عبادت الہی میں گزار دیا ہو، اس کا وضو نہ ٹوٹا ہوا ہو اور پھر اسی وضو سے اس نے فجر کی نماز ادا کر دی ہو؟ حضرات، اگر آپ تلاشیں گے تو شاید کوئی ایسا نہ ملے۔ اگر ہے کوئی تو وہ سرکار غوثیت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی ہے، آپ ہی کا رتبہ اللہ نے اس قدر بلند کیا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی، اور آگے بڑھو، سرکار غوث اعظم کا بارگاہ مبارکہ ہے جہاں اپنے تو اپنے بیگانے بھی جاتے ہیں تو آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جایا کرتے ہیں۔ ادنا جاتے ہیں تو اعلیٰ بن جاتے ہیں، غریب جاتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے مسلمانوں کہ اگر چور جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی یہ غوث اعظم کا رتبہ ہے، یہ غوث اعظم کا در ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، یہی سرکار غوث اعظم ہے۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم اپنے جسم ناز پر بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی جبہ آپ نے فرمایا آپ پہنا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا، آج ہمارا معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اگر کوئی عالم بہت اچھا کپڑا پہن لے تو ہماری نظر اس کے کپڑے پر ہوتی ہے۔ یار بتاؤ، مولانا صاحب 6000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں اور اتنا اچھا کپڑا پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ یار مولانا صاحب 6000 روپیہ کماتے ہیں، اتنی اچھی گاڑی پر تو یہ چل رہے ہیں۔ مولانا صاحب 6000 روپیہ کماتے ہیں، یہ کار پر کیسے بیٹھ کر کے چل رہے ہیں؟ حضرات، یہ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا ہمارا جو ہے ذہن و فکر بڑا گندا ہو گیا ہے، جبکہ حضرات گرامی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا رہبر ہو وہ سارے لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہو۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ ہمارا رہبر افضل ہو، ہمارا رہبر اچھا کھاتا ہو، ہمارا رہبر اچھا پہنتا ہو، ہمارا رہبر اچھی گاڑیوں سے چلتا ہو۔ صرف یہی ہماری قوم ہے جو اپنے رہبروں کے اندر بڑی بڑی کمیاں تلاش کرتی ہے، ورنہ اور کسی قوم میں اپنے رہبر کے اندر کمی نہیں تلاش کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، غیروں سے سبق سیکھو، یہی سرکار غوث اعظم ہے۔ بڑا قیمتی جبہ پہن کر کے آپ جو ہے بغداد کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک چور نے دیکھا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اگر سرکار غوث اعظم کا یہ جبہ میں چورا لیتا ہوں تو اس کو بڑی اچھی قیمت میں بازار میں بیچ دوں گا اور بڑا اچھا قیمت مجھے اس کی مل جائے گی اور میں کافی دنوں تک اس کے اخراجات کو، اپنے گھر کے اخراجات کو اس پیسے سے چلاتا رہوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ سوچ کر غوث اعظم کے پیچھے لگ گیا۔ اب غوث اعظم جس گلی سے گزر رہے ہیں، چور بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آپ گلیوں سے گزرتے رہے، بازاروں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب اور ہماری جماعت کے ایک بڑے مائناس عالم دین ہمارے ممبر پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کے گھر کا ہوں، پھر کبھی ہمیں اور آپ کو موقع ملا تو آپ بارہا مسئلے سنتے اور سناتے رہتے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے خطبہ حضرات ہوں یا شعراء حضرات ہوں، ہمارے جو مہمان ہوں، اب زیادہ سے زیادہ اپنا وقت انہیں دیں تاکہ ہم ان سے زیادہ سیکھیں۔ بہرحال، جو جس بات کو میں نے اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوری کر کے پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد
बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सय्यदी हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असलाम में बताइए रहा था कि सैयदना सरकार गौसे आजम बड़ा कीमती जुब्बा पहना करते थे। वो कीमती जुब्बा पहनकर बाजार से गुजर रहे थे, चोर ने देखा, अपने दिल में ठान लिया कि गौसे आजम के इस जुब्बा को चुराऊंगा तो अच्छी कीमत में बेचूंगा। चुनांचे वो आपके पीछे पीछे आपके खानकाह में आया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जुब्बे को उतारा और आपने उसे खूंटी पर टांग दिया और टांगने के बाद आप इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते हैं। रात गुजरती चली जा रही है। चोर ने जब ये देखा कि पूरा खानकाह मावे खाब हो चुका है, पूरे खानकाह में सन्नाटा छा गया है, चोर ने मौका को गनीमत समझा और जाकर के गौसे आजम सरकार के जुब्बा को उतारा और जैसे ही लेकर के चलना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके आंखों की बीनाई को छीन लिया। वो अंधा हो गया, नाबीना हो गया। अब वो निकलने का दरवाजा तलाश कर रहा है लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा है। अब वो हार थक कर गया, एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। वो चूंकि उसे मालूम था कि ये गौसे आजम की बारगाह है, यहाँ पर जो भी हद कायम किया जाएगा वो शरीयत मुतहरा के तहत किया जाएगा। शरीयत में है ये कि अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट लिया जाए और मेरा हाथ तो गौसे आजम सुबह कटवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो दिल ही दिल में सोच रहा है और रात गुजरती जा रही है। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था कि सरकार गौसे आजम के दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर से सरकार गौसे आजम ने पूछा कौन? कहा अना बलिया मिन मलकान, मैं बलिया मिन मलकान हूँ। हजरत गिरामी ये बलिया मिन मलकान हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का नाम है और आपने फरमाया मैं खिजर हूँ। आज सरकार गौसे आजम फरमाते हैं खिजर कैसे आना हुआ और हजरत खिजर फरमाते हैं कि ऐ सरकार गौसे आजम फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है कुछ और वो जगह कुतुब से खाली है, आप एक कुतुब को भेज दीजिए ताकि वहां मुंतखब कर दिया जाए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं खिजर आज तो हमारे खानकाह में कोई कुतुब मौजूद नहीं है, रहने दीजिए, 2-4 दिन के बाद वहां किसी कुतुब का इंतखाब कर दिया जाएगा। हजरत ख्वाजा खिजर अर्ज करते हैं ए सरकार गौसे आजम अगर उस चंद दिन के अंदर उस मकाम पर, उस गांव पर, उस इलाके पर अगर कोई आफतो बला आ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो ना सुनना था कि गौसे आजम को जलाल आ गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ए ख्वाजा खिजर तुम तत्काल में कुतुब चाहते हो? आज कहते हाँ फौरी तौर पर हमें एक कुतुब चाहिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जाओ मेरे खानकाह के फला कोने में एक कुतुब साहब बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ लो, ले जाकर के उनको जो है उस जगह की कुतुबियत अदा कर दो। यह तना सुनना था कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस कमरे में पहुंचे, देखा तो एक शख्स एक कोने में चुप पे बैठा हुआ है। उसका हाथ हजरत खिजर ने पकड़ा और कहा चलिए कुतुब साहब मुबारक हो, आपको फला जगह की कुतुबियत सरकार गौसे आजम ने सौंप दी है। वो चोर सर से पांव तक कांप गया और रो करके अर्ज करने लगा मैं कोई कुतुब नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, आया था सरकार गौसे आजम की बारगाह में चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मामला बड़ा उल्टा नजर आ रहा है। मैं इस इंतजार में था कि सुबह हमारे हाथ को काट दिया जाएगा, लेकिन ये क्या मामला है? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, अभी तक तू चोर था लेकिन निगाहे गौसियत तुझ पर पड़ गई है, तुझे चोर से गौसे आजम ने कुतुब बना दिया है और उस जगह की कुतुबियत तुझे गौसे आजम ने सौंप दिया है। यही वजह है कि बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा ऊंचे मूंछों के सरों से है, कदम आला तेरा वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। की सीरत को आप किसी भी बुजुर्ग हस्ती की सीरत को सुने तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। उलमाए किराम की जिम्मेदारी ये है
کہ وہ اپنے اکابرین کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے نکال دیں، پھر بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ سیدنا سرکار بڑے پیر روشن ضمیر قطب ثانی سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ کے نام کا نظر و نیاز کرتے ہیں، لیکن آپ کی کرامتوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، آپ کی بزرگی کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے فضائل کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے مناقب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو پوری دنیا سرکار غوث اعظم کا نام لے رہی ہے، پوری دنیا جو سرکار غوث اعظم سے مدد کو طلب کر رہی ہے، پوری دنیا جو سرکار غوث اعظم کے چوکھٹ پر اپنے سر نیاز کو جھکانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتی ہے، ایسے نہیں بلکہ سیدنا سرکار غوث اعظم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی کٹھنائیوں کو آپ نے جھیلا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کو آپ کا یہ رتبہ اور مرتبہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، سیرت غوث اعظم کے جب سیرت غوث اعظم کو بیان کیا جائے تو صرف ایک پہلو کو نہ دیکھا جائے غوث اعظم کے، کہ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا تھا کہ آپ نے ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے حضرات گرامی، یہ بات صحیح ہے۔ آپ